آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ہی رنگ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اٹھا لیں، مطلب بیواؤں کی جو ہے دستگیری کرنا، یتیموں کی دستگیری کرنا، مساکین کی دستگیری کرنا، لنگر لگانا، کھلانا، ایسا نہیں لگتا کہ ایک ہی رنگ چل رہا ہے سارا؟ جی قبلہ، رنگ تو ایک ہی ہے، مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ رنگ جو ہے یہ رنگ مصطفیٰ کریم کا رنگ ہے، جو پھر پیچھے پوری آدم علیہ السلام تمام انبیاء آقا علیہ السلام کا چونکہ نور مقدس ان تمام پاکیزہ پشتوں سے منتقل ہوتا ہوا یہاں پہنچا تھا۔ علامہ نے فرمایا تھا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، حضور جس کو جو ملا ہے آپ کے در سے ملا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس میں جو آپ نے فرمایا، میں پرٹیکولر آپ کے سوال کے جواب کی طرف آنا چاہوں گا۔ جب آپ کو بہت زیادہ نعمتوں کا حصول ہوا تو قرآن پاک کہتا ہے ان الشیطان یعدکم الفقر، یہ شیطان وہ بدبخت لعین ہے کہ جو تمہیں تنگ دستی کی طرف بلاتا ہے، اور اللہ رب العزت تو تمہیں غنی ہونے کی طرف بلاتا ہے، یہ اس کی صفت ہے، اس کی شان ہے۔ اچھا، ابلیس نے حسد کیا آپ سے، ابلیس حسد کرتا ہے تو یہ اس وقت یہ ساتوں آسمانوں تک جاتا تھا، وہاں جا کے اللہ رب العزت سے مکالمہ کر کے کہتا ہے کہ مولا کریم ایوب جو ہیں یہ تیری نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے تیرا شکر گزار بنتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو فرماتے ہیں کذبت فانی اعلم ان یعبدنی ویشکر لی، تو بدبخت لعین جھوٹ بولتا ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ میرا ہر حال میں شکر کرنے والا ہے اور ہر حال میں میرا عبادت گزار۔ کیا کہنے؟ وہ شیطان کا پھر مکالمہ جب اللہ رب العزت سے ہوتا ہے تو وہ پھر کہتا ہے کہ مولا پھر مجھے مہلت دے کہ سلطنی علیہ، مجھے اس پر مسلط کر دے، جب اس پہ مسلط کر دے گا تو پھر میں دیکھوں گا کہ وہ تیری عبادت کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ پاک نے کہا جاتا ہے کہ سوائے دل اور آنکھوں کے ایوب علیہ السلام کی جسم پر اور آپ کے مال و متاع پہ اس کو مسلط کر دیا۔ وہ واپس آتا ہے، ایک چیخ مار کے اپنے شیطانوں کو بلا کے کہتا ہے آدم علیہ السلام کے بعد آج سب سے بڑا مجھے کام ملا ہے تو میری مدد کرو۔ یعنی بیٹل گراؤنڈ بن گیا نا، بیٹل گراؤنڈ یوں کہیے دوسرے لفظوں میں کہ رحمان کا اور شیطان کا بیٹل گراؤنڈ بن گیا۔ ایگزیکٹلی، یہاں بیٹل گراؤنڈ ہے۔ جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو سیدنا ایوب، 2-3 روایات ہیں مگر کہا جاتا ہے کہ شیطانوں نے جو ان کے بیٹے تھے اور بیٹیاں تھیں، یہ اپنے بڑے بھائی کے گھر کھانا کھا رہے تھے، شیطانوں نے وہاں محاصرہ کر کے سنگ باری کی، ان کو شہید کیا۔ ایک یہ ہے کہ زلزلہ کے سبب وہ چھت گر جاتی ہے اور بہرحال اولاد چلی جاتی ہے، ساری اولاد جو ہے وہ آپ کی شہید ہو جاتی ہے۔ یہ شیطان بھاگا سیدنا ایوب علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ یہ بہت کمال اور اعلیٰ، میں سمجھتا ہوں آج کے پروگرام کی اس کو کلائمیکس بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ آتا ہے تو آ کے قبلہ جنید صاحب وہ آ کے کہتا ہے نماز پڑھتے ہوئے، وہ آ کے کہتا ہے ایوب تم نماز پڑھ رہے ہو حالانکہ تیری ساری اولاد ہلاک ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ، وہو قائم یصلی، وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ قربان جائیں، ایوب علیہ السلام نے نماز نہیں توڑی، نماز مکمل کی، پھر اس کی طرف متوجہ ہو کے بہت خوبصورت جملہ الحمدللہ الذی آتانی ثم اخذ منی ثم قام وشرع فی صلاتہ۔ آپ نے فرمایا اس رب کی میں نعمتوں کا کیسے شکر ادا کروں کہ جس نے مجھے پہلے نعمتیں دیں پھر مجھ سے لیں، اور جب یہ جملہ بولا تو اس کے بعد کہا کہ ثم قام، فرمایا بدبخت تو چلا جا، یہ نعمتیں آئی بھی اسی کی طرف سے تھی، کیا بات ہے۔ آپ پھر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے پھر آپ نے نماز شروع کر دی۔ اللہ، پھر وہ جاتا ہے، یہاں میں ایک جملہ بس ایڈ کر کے اجازت چاہتا ہوں، پھر وہ جاتا ہے اور جا کے آپ کے مال و متاع کو ہلاک کرتا ہے، سب کچھ ہلاک کر دیتا ہے، آگ کا ذکر آتا ہے، دوسری چیزوں کا ذکر آتا ہے، بہرحال تمام مال مویشی ختم ہو گئے، تمام اجناس اور کھیت اور پھلوں کے درخت تو ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر آیا ہے، پھر نماز پڑھ رہے تھے، پھر یہی جملہ بولا، کہا کہ اب تو تیرا مال و متاع اور ہر چیز ختم ہو گئی۔ یہاں ایوب علیہ السلام نے پھر نماز کے بعد متوجہ ہو کے یہاں بہت خوبصورت بات کی، آپ نے فرمایا دیکھو میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے نعمتیں دیں، دے کر لیں، اور پھر اللہ نے یہ کہا ہے انما الاولاد فتنۃ انما المال والاولاد فتنہ، کہ مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے، للرجال والنساء، مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے، اور فرمایا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے سب کچھ لے لیا ہے، اس وجہ سے لے لیا ہے کہ ایوب فراغت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ۔